الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام معزز و مکرم فاضل نوجوان حضرت علامہ محمد منیر شاہد صاحب جناب قبلہ معظم استاذ الحفاظ اللہ دتہ صاحب، دیگر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آج ہم ہمارے محترم بھائی محمد نذیر صاحب مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مل کر بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے اور درجات کو بلند فرمائے اور ان کے بچوں کی خیر ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا راستہ نصیب فرمائے۔ فقیر نے دیے ہوئے موضوع کے مطابق، موضوع ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سامنے قرآن شریف میں سے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں۔ ان کا ترجمہ اس طرح ہے، فرمایا اے نبی، ہم نے آپ کو ارسال کیا ہے شاہد بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، اللہ سے ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی طرف اللہ کے اذن کے ساتھ بلانے والا بنا کر، اور چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت میں اللہ کریم جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 صفتیں بیان فرمائی۔ یا ایھا النبی، نبی ایک صفت ہے۔ انا ارسلناک، ہم نے آپ کو ارسال کیا ہے، رسول ہونا دوسری صفت ہے۔ شاہدن، گواہ، یہ تیسری صفت ہے۔ مبشرن، بشارت دینے والا، یہ چوتھی صفت ہے۔ نذیرا، یہ 5ویں صفت ہے۔ وداعیا الی اللہ، باذنہ، اللہ کے اذن اور اجازت کے ساتھ اللہ کی طرف بلانے والا، یہ 6ٹھی صفت ہے۔ وسراجا منیرا، اور چمکتا ہوا سورج، یہ 7ویں صفت ہے۔ اس آیت میں آپ کے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7 صفتیں بیان ہوئی ہیں۔ پورے قرآن میں کوئی اور آیت ایسی نہیں جس میں حضور کی اتنی زیادہ صفات یکجا بیان ہوئی ہوں۔ اب ان 7 صفتوں میں سے ایک ایک صفت کی مختصر سی وضاحت آپ کی خدمت میں انشاءاللہ رکھی جائے گی۔ ذرا یاد کریں، پہلی صفت کون سی ہے؟ یا ایھا النبی، حضور کی پہلی صفت اس آیت میں جو بیان ہوئی ہے، نبی ہونا۔ نبی کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا، اور خبریں تو دوسرے لوگ بھی دیتے ہوں گے، لیکن نبی کی خبر اور اخبار کی خبر اور ملک پاکستان کی خبریں جو شائع ہوتی رہتی ہیں، ان خبروں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری خبریں
صرف حالات حاضرہ کی خبریں ہوتی ہیں، جبکہ نبی کی دی ہوئی خبریں ماضی، حال اور مستقبل سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے کونو ربانیین، اے میرے نبی کی امت ربانی بن جاؤ۔ اب ربانی کون ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ربانی وہ ہوتا ہے الذی یعلم ما کان وما ہوا کائن۔ ربانی وہ ہوتا ہے جس کو پتہ ہو، اتنا اس کا مطالعہ ہو، اتنا اس کے پاس علم ہو کہ اسے پتہ ہو آج سے پہلے پوری تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک دنیا کے اندر دین کی تبلیغ کرنے کے معاملے میں کیا کیا واقعات پیش آ چکے ہیں، اور اپنے علم اور مطالعہ کی روشنی میں وہ مستقبل میں بھی جھانک سکتا ہو، وہ اچھی طرح ایسٹیمیٹ کر سکتا ہو، وہ پریڈکٹ کر سکتا ہو، وہ پیشین گوئی کر سکتا ہو کہ میرے خیال، تجربے اور مطالعہ کی گواہی ہے کہ کل یہ ہونے والا ہے، تو اسے پتہ ہو پہلے کیا ہو چکا ہے، اور اس کی ثوابدید اس کو گائیڈ کرتی ہو کہ کل کیا ہوگا۔ ایسا بندہ ربانی ہوتا ہے۔ تو جب ربانی، حضور کا امتی ربانی بن جائے، اسے جو کچھ ہو چکا ہے اس کا علم ہونا چاہیے، اور جو کچھ آئندہ ہونا ہے اس کے بارے میں اس کا علم اس کو رہنمائی دیتا ہو کہ کل کیا ہونے والا ہے، اس اتنی ثوابدید اس کی اتنی گہری ہو۔ تو ایک غلام کی ثوابدید اتنی گہری ہو سکتی ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں جن کی بنا پر ان کا نام ہی نبی ہے، اس کے علم کا کیا حال ہوگا، وہ ما کانا اور ما یکون کا کس حد تک اور کس گہرائی کے ساتھ عالم ہوں گے۔ تو صاف الفاظ بھی حدیث میں ملتے ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اخبرنا اما کان وما هو کائن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ اپنے صحابہ کو بتا دیا۔ اگلا لفظ ہے یہاں اس نبی کے اوپر جو نا الف لام لگا ہوا ہے، ان نبی۔ قرآن شریف میں دوسرے نبیوں کو بھی نبی کہا گیا ہے، انہ کان صدیقا نبیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وہ سچے نبی تھے، لیکن جب نبی کے لفظ پر الف لام لگا ہوا ہو تو اب کیا بنے گا؟ ان نبی۔ پورے قرآن میں ان نبی صرف نبی پاک کو کہا گیا ہے، ڈھونڈ کے دیکھ لیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی الذین یتبعون الرسول النبی۔ تو النبی کا لفظ جہاں بھی آتا ہے محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوتے ہیں۔ ایک بات اور کرتا ہوں، انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، نبوت کا اعلان کیا، تو یہودیوں نے اپنا ایک وفد تیار کیا کہ ہم اس وفد کو یروشلم، بیت المقدس بھیجیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بیت المقدس میں تھے، اس کو یروشلم لکھا ہوا ہے انجیل میں۔ تو یہودیوں کا وفد ان سے ملنے کے لیے گیا، اس وفد نے ان پر سوال کیے، کیا تو ایلیا ہے؟ ایلیا سے مراد حضرت الیاس علیہ السلام۔ ان لوگوں کو حضرت الیاس علیہ السلام کے واپس آنے کا انتظار تھا، اس دور کا عقیدہ ہے۔ سوال ہوا، یہودیوں نے سوال کیا، کس پر کیا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انگلش میں جان کہتے ہیں۔ یہ عیسائیوں کے نام نہیں ہوتے جان اور پیٹر، یہ جان ہوتا ہے، جان دا بیپٹسٹ، بپتسمہ دینے والا یوحنا۔ ایک یوحنا اور بھی ہے، ان کو یوحنا بھی کہتے ہیں۔ یوحنا یحییٰ کا ترجمہ ہے۔ تو
حضرت یحییٰ علیہ السلام پر یہودیوں کا گروپ وفد جو ٹیسٹ لینے گیا تھا کہ یہ بھلا ہیں کون، انہوں نے سوال کیا کہ کیا تو ایلیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں. جی میں ان کے الفاظ بتا. پھر انہوں نے سوال کیا کہ کیا تو مسیح ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں. اب غور کرنا ذرا، پیچھے آنے والے سابقہ انبیاء میں سے کسی کا ٹیسٹ نام پہلے لے لیا، انہوں نے کہا میں وہ نہیں ہوں. اب آئندہ آنے والے نبی یحییٰ علیہ السلام کے فوراً بعد ایک عیسیٰ علیہ السلام تھے یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھ لیا کہ کیا تو مسیح ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. اب مسیح علیہ السلام کے بعد کوئی سوال بنتا تھا؟ حضور علیہ السلام کے بارے میں اب سوال دیکھ لو. اب پوچھا گیا کیا تو ان نبی ہے؟ مسیح علیہ السلام کے بعد کسی اور ان نبی کے بارے میں سوال کیا جانا کیا بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک ان نبی کے آنے کا اس وقت دنیا یہودیت کو انتظار تھا. تو اس نے کہا کہ میں نہیں ہوں، میں ان نبی بھی نہیں ہوں. وہ جو یحییٰ علیہ السلام تھے، تو آپ کو میں نے توجہ دلائی کہ ذرا غور سے سننا کہ یحییٰ علیہ السلام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ زاد بنتے ہیں تقریباً رشتے میں. تو ہم عصر بھی ہیں، دونوں بیک وقت ایک ٹائم پہ اپنی اپنی والدہ کے بطن اقدس میں تھے، لیکن یحییٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت پہلے کیا ہوا تھا. اب یحییٰ علیہ السلام پر سوال ہو رہا ہے کہ کیا آپ ایلیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. کیا آپ مسیح ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. کیا تم ان نبی ہو؟ اب مسیح کے بعد ان نبی کا انتظار کیا مانا؟ اور یہ ہے انجیل. اچھا، یہ جو ان نبی کا لفظ ہے نا انجیل میں، یہ انجیل اردو والی ہے، لیکن اللہ کا کرنا دیکھو نا، انہوں نے اس کے اندر بھی قومیں ڈال کر ان نبی الف لام کے ساتھ آج بھی لکھا ہوا. اور بعض ترجمہ کرنے والوں نے، ترجمے بھی ان کے کئی ہے نا، بائبل کا ایک ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ کیا ہے کیا تم وہ نبی ہو؟ وہ نبی مطلب مخصوص. اور انگلش والا لکھتا ہے آر یو دیٹ پروفٹ. تو یہ الف لام کے ترجمے ہو رہے ہیں. نبی اور ان نبی میں فرق کیا ہے؟ نبی سارے ہوتے ہیں، ان نبی وہ نبی، دیٹ پروفٹ یہ محمد مصطفیٰ مراد صلی اللہ علیہ وسلم. اب تھوڑا آگے چلتے ہیں. انا ارسلناک، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. رسول کے لفظ پر غور کیجئے. رسول کا معنی ہوتا ہے بھیجا ہوا، ارسال کرنا. میں لغت بتانے لگا ہوں. آپ خط ارسال کرتے ہیں نا، تو جہاں سے بھیجا گیا اور جہاں پہنچا، راستے میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے، سیل بند ہوتا ہے، مور لگ کے جاتا ہے، فائنل ہو کے جاتا ہے. راستے میں کسی ڈاکیے کو، کسی محکمے کو اجازت نہیں ہوتی کہ ارسال کیے ہوئے خط کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی. یہ سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی ہے، تشبیہ نہیں دے رہا. نتیجہ کیا نکلا کہ رسول وہی ہوتا ہے کہ جب رب کے پاس تھا تو جیسا وہاں پر بے عیب تھا، دنیا میں آ جانے کے بعد بھی مکمل ساری زندگی گزار کے چلا جاتا ہے اور بے عیب جاتا ہے. رسول کے لفظ کے اندر ہی رسول کے لفظ کے اندر ہی معصومیت چھپی ہوئی.
نبی اور رسول دو میں نے لفظ بولے، ان دو میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کئی فرق علماء نے لکھے ہیں. صاحب نبراس نے 4 فرق لکھ کے ہر ایک پر کوئی نہ کوئی اشکال وارد کیا ہے، لیکن قول مختار یہ ہے، سمجھ میں آنے والی ایزی بات یہ ہے کہ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب کتاب ہوتا ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس کتاب نہیں ہوتی، اسی رسول کے اندر اسی کی شریعت کا پرچار کرتا ہے. تو یہاں سے پھر پتہ چل گیا کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، کیونکہ رسول کے پاس کتاب ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام خود فرماتے ہیں، مستدرک حاکم اور کچھ دوسری کتابوں میں حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ ٹوٹل رسولوں کی تعداد 313 ہے، اور نبیوں کی تعداد ایک کم 1,24,000 ہے. نبی سارے ہیں لیکن رسول کوئی کوئی ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اور رسولوں میں سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام. اور ایک اور بات بھی ضروری ہے، ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے. اس لیے آقا نے 2 الگ الگ نام لیے. صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے. آقا نے فرمایا، اور ترمذی میں ہے، فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ، بے شک رسالت بھی اور نبوت بھی دونوں قد انقطعت، منقطع ہو چکی ہیں. لیکن لفظوں پہ غور کرنا، ان الرسالۃ والنبوۃ، صاحب کتاب کا آنا بھی اور بے کتاب نبی کا آنا بھی قد انقطعت، منقطع ہو چکا ہے. دیکھو نا لفظ کیسا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی لفظ بولا ہے، بڑا سالڈ لفظ بولا ہے، کھڑکا کے لفظ بولا ہے. نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے. انقطاع کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا تڑک کر کے ٹوٹ جانا، اور اب اس کے بعد کسی قسم کا کنیکشن انقطاع ہو چکا ہے. اب کنیکشن ملے گا تو مصطفیٰ سے ملے گا، تمام کنیکشن بند. نبوت اور رسالت دونوں منقطع ہو گئیں. اب خاتم کا معنی کرتے ہوئے منکرین ختم نبوت جو بھی ہیرا پھیریاں کرتے ہیں، حضور نے انقطاع کا لفظ استعمال کر کے تمام ہیرا پھیریوں کے دروازے بند کر دیے، ایک وکھرا لفظ بول دیا. یہ 2 لفظ اب تک ہم نے پڑھ لیے. حضور کا ایک اسم گرامی، ایک صفت کیا ہے؟ نبی ہونا. دوسری صفت کیا ہے؟ رسول ہونا. تیسری صفت ہے شاہدن، شاہد ہونا. شاہد کا لفظی معنی ہوتا ہے شہادت دینے والا، گواہ. تو پوری کی پوری کائنات کے آپ شاہد ہیں، اور شاہد مشاہدہ کرنے والے کو کہتے ہیں. یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس شاہد کے لفظ سے ہی ہم اہل سنت اپنا عقیدہ ظاہر کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کو ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح دیکھ رہے ہیں. ساری کائنات کے آپ شاہد ہیں، آپ مشاہدہ کر رہے ہیں. اور یہ لفظ شاہد سے بھی ثابت ہے، اور حدیث کے اندر بھی اس کی وضاحت موجود ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے، ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے زمین سکیڑ دی، فرأیت مشارقها ومغاربها، میں نے اس کے مشارق، مشرق بھی دیکھ لیے ہیں، اور مغارب، مغرب بھی دیکھ لیے ہیں. تو حضور کے سامنے مشرق و مغرب سب حضور کے سامنے. یہ لفظ شاہد قرآن میں ہے، اور زمین سکیڑ دی، مشرق و مغرب میرے سامنے آ گئے، یہ مسلم شریف میں صحیح حدیث ہے. اب رزلٹ کیا نکلا؟ اہل سنت کا وہی عقیدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے شاہد ہیں. اچھا، یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے
اس امت کو بھی تو قرآن نے شاہد کہا ہے نا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اے میرے نبی کی امت، ہم نے تمام لوگوں پر تم کو بھی گواہ بنایا ہے، شاہد بنایا ہے، اور رسول کو تمہارے اوپر شاہد بنایا ہے۔ تو سوال اٹھ گیا کہ شاہد تو پھر ساری امت ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کن لوگوں کے شاہد ہیں اور حضور کن لوگوں کے شاہد ہیں؟ جن کے اوپر ہماری ذمہ داری ہے، یا جتنی ہماری ذمہ داری ہے اتنے کا ہم شاہد ہوں گے، اور ان لوگوں تک ہماری شہادت محدود ہوگی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت محدود نہیں ہے۔ حضور جس کی طرف بھیجے گئے ہیں اس کے لیے آقا شاہد ہیں۔ حضور کس کی طرف بھیجے گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب فرما دیجئے پوری دنیا کے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ تو حضور پوری دنیا کے رسول ہیں، لہذا ماننا پڑے گا کہ حضور پوری دنیا کے لیے شاہد ہیں۔ ہم پوری دنیا کی طرف نہیں بھیجے گئے، ہماری شہادت محدود ہے، کسی ایک چیپٹر، کسی ایک ٹاپک، کسی ایک موضوع پر ہے، کسی ایک حوالے سے ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت مطلق ہے، پوری دنیا تک وسیع ہے۔ جہاں جہاں کے لیے آپ رسول ہیں، وہاں وہاں کے لیے آپ شاہد ہیں۔ ایک بات اور بھی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے زمین سکیڑ دی، مشرق و مغرب میرے سامنے ہے۔ یہ زمین کا سکڑنا کیا ہے؟ مشرق و مغرب حضور کے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح کیسے ہیں؟ پوری دنیا ایک ہاتھ کی ہتھیلی پہ کیسے آ گئی؟ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے نا، 1400 سال پہلے کی بات ہے نا۔ تو آج تمہارا کمپیوٹر، تمہارا موبائل اور تمہاری سم میں اگر مشرق و مغرب سمٹ سکتے ہیں تو مصطفیٰ کی ہتھیلی میں کیوں نہیں سمٹ سکتے؟ اور اگر مصطفیٰ خود فرما گئے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے مشرق و مغرب میرے ہاتھ کی ہتھیلی میں سمٹ چکے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ تمہاری سم بڑی لیٹ آئی ہے، مصطفیٰ کی ہتھیلی یہ اعلان پہلے کر چکا۔ اب مان لو اسلام ایک سائنٹیفک مذہب ہے، یہ بھی عمل فہمی دور کر دیں کہ ہم سائنس کی ہر بات کی تصدیق کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ سائنس بہت ساری اپنی ریسرچ بعض اوقات واپس بھی لے لیتی۔ جو بات صحیح ہے، ہم نص کے ساتھ بیان ہوئی ہے تو وہ بیان کریں۔ سنا حضور غوث اعظم فرماتے ہیں رأیت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی الحکم اتصالی، میں نے اللہ کے سارے ممالک کو اس طرح دیکھا ہے جیسے رائی کا دانہ ہاتھ کی ہتھیلی پر ہوتا ہے۔ جب غوث اعظم یہ فرما رہے ہیں تو غوث کے نبی کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ آج کہتے ہیں جی دنیا گلوبل ویلیج ہے، ہمارے آقا نے اس کو گلوبل پام ثابت کر، پام PALM، پام کا مطلب ہے ہتھیلی، گلوبل ویلیج، گلوبل روم، یہ سب ابھی بھی ان کے پیمانے بڑے ہیں۔ مصطفیٰ نے اس کو اور بھی سمیٹ کر گلوبل پام قرار دے دیا ہے کہ پوری دنیا یوں بھی سمٹ سکتی ہے۔ سنا یہ بڑی بڑی رجسٹر، کتابیں، دفاتر، لائبریریاں، یہ اتنے 2 فرشتے ہیں نا، ان کی لائبریری تم پڑھنا، جب 100 سال کی تمہارے ہر لیا ہوا سانس، ہر بولا ہوا لفظ یہ لکھ رہے ہیں، تو اتنا بڑا رجسٹر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ چھوٹی سی سیم ہے ان کے پاس۔ یہ ہے لفظ شاہد کی میں نے مختصر سی وضاحت کر۔ آگے فرمایا وَمُبَشِّرًا، خوشخبریاں دینے والا، وَنَذِیرًا، اور ڈر سنانے والا۔ خوشخبری کس کی؟ جنت کی، نیک عمل کرو گے جنت میں جاؤ، حضور بشیر ہیں۔ اور نذیر کس کے؟ ڈرانے والے کس کے؟ جہنم سے، برے کام کرو گے جہنم میں جاؤ گے۔ تو بشیر اور نذیر حضور کے نام اکٹھے ہیں۔
اور بشیر کو پہلے رکھا، نذیر کو بعد میں رکھا. بشیرم و نذیرہ فرمایا، نذیرم و بشیرہ نہیں فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے محبوب ہمیشہ اپنے پیاروں کو، اللہ کے بندوں کو، نبی پاک کی امت کو بشارت کو غالب رکھ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں. اور ڈرانا بھی ضرور بتاتے ہیں، لیکن بشارت غالب ہوتی ہے، ڈر مغلوب ہوتا ہے. اس لیے قرآن شریف شروع ہوتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے. اللہ کا نام یوں بھی ہو سکتا تھا بسم اللہ القہار الجبار، اس اللہ کے نام سے شروع جو قہر کرنے والا ہے، جبر کرنے والا ہے. اس کی بجائے اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ میرے بندوں کو پتہ چل جائے کہ اگرچہ میں قہار بھی ہوں، جبار بھی ہوں، لیکن میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبقت غضبی، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب آ چکی. ایک اور بات بھی یاد رکھ لینی چاہیے، حضرت ابو العلا ایک تابعی ہیں، صحیح بخاری میں ان کا فرمان موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آج کل لوگوں کو ایک عادت بن گئی ہے، یحبون ان یحمدوا علی مصابِ اعمالہم، یہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ ان کے گندے اور برے کرتوتوں کے باوجود ان کو جنت کی خوشخبریاں دی جائیں اور ان کی حمد کی جائے، ان کی تعریفیں کی جائیں. وَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بَشِيرًا لمن بشیرم بالجنت لمن اتاہو، حالانکہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے اس بندے کے لیے جو حضور کی بات مانے. وَنَذِيرًا بِالنَّارِ لمن عَصَاهُ، اور اللہ نے اپنے محبوب کو جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اس بندے کے لیے جو حضور کی نافرمانی کرے. دونوں چیزیں فرمائے اکٹھی بیان ہونی چاہیے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ برے کاموں کے باوجود ہمیں جنت کی بشارتیں دی جائیں، حالانکہ حضور بشیر بھی ہیں تو نذیر بھی ہیں. دونوں باتیں اکٹھی بیان ہونی چاہیے. یہ ہماری اسٹیجوں پر آج کل غلطیاں ہو رہی ہیں. تسی آ گئے ہو، تسی سارے بخشے ہو جاؤ. جنت دے وچ قبر دے وچ سب تے کیڑے ہون گے، اے مولوی اپنی قبر دی گل پیا کردا ہے، پتہ نہیں سونا اے تیری قبر دی گل ہے یا دی قبر دی گل ہے. اگلے آگے تو نہ فرول. ڈر اللہ سے. جس بندے کو خدا کا خوف نہیں ہے وہ بھی دین سے گیا، اور جو اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو چکا ہے وہ بھی دین سے گیا. ہماری عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. الامن من اللہ کفر والیاس من اللہ کفر، اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو جانا بھی کفر ہے، اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جانا بھی کفر ہے. تو دونوں چیزیں اکٹھی رکھنی چاہیے. اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو یہ دو نام اکٹھے عطا فرمائے، بشیرن و نذیرا. وداعیا الی اللہ باذنہ، یہ چھٹا نام ہے. اللہ کے اذن کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے. خود دعوت دینا اور ہوتا ہے، اذن سے دعوت دینا اور ہوتا ہے. سنا، اللہ تعالیٰ نے اذن میں بڑی طاقت رکھی. حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو بڑا عرصہ توبہ کرتے رہے. آپ جانتے ہیں توبہ قبول ہونے میں بڑی تاخیر ہوئی تھی. بالآخرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے خود پوچھا، میرے اللہ اب آپ بتائیں میں کیا عرض کروں تاکہ قبول ہو جائے. اذن کی بات کر رہا ہوں. اذن میں پاور ہوتی ہے. جو کہتے ہیں نا وظیفہ اذن سے پڑھ، اذن کی برکت اپنی ہوتی ہے. آدم علیہ السلام نے خود سوال کیا. یہ سوال کہاں سے نکلا ہے؟ قرآن شریف میں آتا ہے فتلقى آدم، آدم نے خود سوال کیا. آدم کی میم پہ پیش ہے اور مرفوع فاعل ہوتا ہے. معافی چاہتا ہوں تھوڑا لفظ اوکھا ہے. یہ لفظ بتا رہا ہے کہ فتلقى آدم نے حاصل کیے من رب ہی، اپنے رب سے، کلمات، کچھ کلمات. اب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے
خود وہ کلمات بتائے، ربنا ظلمنا انفسنا. اب جب اللہ نے الفاظ بتائے تو اس اجازت اور اس اذن کی برکت تھی کہ جیسے ہی زبان مبارک سے الفاظ نکلے اللہ نے شرف قبول سے نواز دیا. اجازت کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کے پاس ایک نوجوان آتا تھا، ابو مسلم اس کا نام تھا، بڑا جذباتی آدمی تھا. تو احکام القرآن میں امام ابو بکر جساس نے یہ نقل کیا ہے. ابو بکر جساس 3-4 صدی کے بزرگ ہیں، بڑی پرانی کتاب ہے. تو آپ لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ابو مسلم آ کے بار بار چیختا تھا، امام صاحب آپ کچھ نہیں کر رہے، حکومت بگڑ چکی ہے، حالات ایسے ہو رہے ہیں، آپ اندر بیٹھ کے فتوے لکھتے رہتے ہیں، باہر نکلنے کا ٹائم آ گیا ہے. آپ فرماتے تھے کہ یہ نوجوان قتل ہو جائے گا. ایک دن ایسا ہی ہوا، اس کو حکومت نے مروا دیا. تو آپ کے پاس خبر پہنچی کہ وہ نوجوان واقعی مارا گیا ہے. آپ نے فرمایا مجھے پتا تھا. اس قسم کی حرکتوں کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، یہ جذباتی باتیں کرتا تھا. اب جملہ سنیے امام اعظم کا. امام اعظم نے فرمایا ھذا امر، یہ انقلاب کا کام ایسا کام ہے، لا یصلح بواحد، یہ ایک آدھ بندے کے بس کا کام نہیں ہوتا. ما اطاقت الانبیاء حتی عقدت علیہ من السماء، اس کام کو نبیوں نے بھی ہاتھ نہیں ڈالا جب تک انہیں اللہ کی طرف سے اس کا حکم نہیں ملا. آپ دیکھتے ہیں 40 سال تک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لفظ تبلیغ کا ثابت کر دو، نہیں ہوتا. جب حکم ہوا قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور رب سے لوگوں کو ڈرائیے، اس کے بعد آپ نے سلسلہ تبلیغ شروع فرمایا. سونا اذن کی بات کر رہا تھا، انبیاء کو اللہ نے اذن دیا ہے اور آگے انبیاء علیہ السلام جس کو اذن دیں وہ یہ کام کرے. ہر ایرا غیرہ دین کی تبلیغ کرنے نہ نکل پڑے ثواب لینے کے لیے. ثواب لینے کے لیے دین کی تبلیغ کرنے والے نااہلوں نے دین کا زیادہ نقصان کیا ہے. دین کی تبلیغ کرنے کے لیے اہلیت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ جس کی مرضی ہو اسلام کے سر پہ دست شفقت رکھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. کچھ قواعد ہیں، کچھ پابندیاں ہیں، اپنی مرضی سے تفسیریں نہیں چلتی، اپنی مرضی سے نقطے نہیں بیان کیے جاتے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مکتوبات شریف میں کہ قرآن و سنت کی تعبیر وہی معتبر ہے جو اگلے بزرگوں سے ثابت ہو. تیرا اور میرا قرآن کی اور سنت کی تشریح کرنا کچھ معنی نہیں رکھتا. یہ مجدد الفسانی فرما رہے ہیں. تیرا اور میرا قرآن و سنت کی تشریح کرنا کچھ معنی نہیں رکھتا. قرآن و سنت کی تشریح وہی معتبر ہے جو اگلے بزرگوں نے کی ہو، ورنہ تو ہر اہل بدعت قرآن و سنت کے ہی سہارا لے کر بات کرتا ہے. بڑا ڈیسیژن نہیں دیا آپ نے. خدا کی قسم اہل علم اور پڑھے لکھے لوگوں کے لیے سونے کے ساتھ لکھنے کے، سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل الفاظ صاف سمجھ آ جائے گی کہ کہاں کوئی ڈنڈی مار رہا ہے، کہاں کوئی تھڑکتا ہے. تو یہ اذن ہے. اذن کس کو ہے؟ جو قرآن کی حدیث کی تصریحات کی روشنی، اور تصریحات کے ہوتے ہوئے قیاسات نہیں، عبارت النص کے ہوتے ہوئے اشارات نہیں، اجماع اور جمہور کے ہوتے ہوئے ذوق نہیں، انفرادی قول نہیں. کچھ قواعد ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کا ایک طریقہ بتایا. آقا نے لکیر کھینچی زمین پر، انگلی قلم بنی ہوئی، زمین بلیک بورڈ بنا، انگلی کھینچی، فرمایا ھذا صراط اللہ، فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ امت کی مین سٹریم ہے، اجماع اور جمہور کا راستہ ہے. اس کے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے راستے بنائے.
لکیر مین ایسے نا سجدے کھبے چھوٹی چھوٹی لکیریں بنائیں. فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے, اس کے سجدے کھبے چھوٹی چھوٹی چھرکیاں ہیں, چھوٹے چھوٹے راستے ہیں, ان سب راستوں پہ شیطان بیٹھا ہوا, ادھر کھینچے گا ادھر کھینچے گا ادھر کھینچے گا ادھر کھینچے گا. یہ بھی قول ہے, یہ بھی قول ہے, قول کی بھی تشریحات کی ہوئی ہوں گی. یہاں قولیں نہیں چلتے, یہاں جمہور اور اجماع کے مقابلے پر جو قول آئے گا اس کو ہرگز تسلیم نہیں کیا جائے گا. آج کچھ نوجوان ایسے منہ پھٹ ہیں, نکل پڑے ہیں, صوفیاء پہ اعتراض کر رہے ہیں. فلاں صوفی نے یوں کہا ہے, غیر معتبر ہے, فلاں صوفی نے یوں کہا ہے, فلاں شطحیات بولے ہیں. سونا, صوفیاء میں سے ہر ایک صوفی کا قول ہم بھی نہیں کہتے کہ معتبر ہوتا ہے. صوفیاء کا اجماع اور جمہور کبھی غلط نہیں ہوتا. دعویٰ یہ ہے. علماء کا بھی یہی حال ہے, ایک آدھ قول مل جائے گا ہر موضوع پر. فیصلہ کون کرے گا؟ اجماع اور جمہور کریں گے. شاذ اقوال پر دین کا دار و مدار ہوتا ہی نہیں ہے. اور شاذ اقوال تو تمہارے اپنے ہم پکڑ کے دکھائیں گے تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ تم کتنی غلطیاں کرتے ہو اور تمہارے ہم خیال کتنی غلطیاں کرتے ہیں. ہمیں جو حضور نے اصول دیا ہے, اصولوں کی روشنی میں جب کوئی بات کرے گا, انصاف, شرافت اور سنجیدگی کے ساتھ سوچے گا تو اس کو لگ سمجھ جائے گی کہ میں نے آج منہ سے وہ بات نہیں نکالنی جو کل میرے لیے عذاب الہی بن جائے. اللہ والوں کے خلاف بدتمیزیاں چھوڑ دو. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, چمکتا ہوا سورج. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چمکتے ہوئے سورج کے ساتھ تشبیہ دی گئی. اچھا, ایک اور بات بھی ہے. سراج کا ایک معنی چراغ بھی ہوتا ہے, چمکتا ہوا چراغ. میں نے ترجمہ چراغ نہیں کیا. سراج کا ایک معنی سورج بھی ہوتا ہے. میں نے سورج کیوں لیا اور چراغ کیوں نہیں لیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ چراغ کمرے میں ہوتا ہے, سورج پوری دنیا کا ہوتا ہے. حضور کمرے کے نبی ہیں یا پوری دنیا کے نبی ہیں؟ تو حضور کی شان کے لائق ترجمہ کرو گے تو بات یہی بنے گی کہ حضور کو چراغ نہیں کہنا, حضور کو سورج کہنا. افلت شموس الاولین وشمسنا طلعت علی الافق العلی لا تغربوا. اگلے سارے کے سارے سورج غروب ہو گئے, اب ہمارا سورج ایسا طلوع ہوا ہے, افق پر ایسا چمکا ہے کہ اب غروب ہونے کا نام نہیں لیتا. اب سراج منیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ہے. جب سورج چڑھ جائے تو ستاروں کی ضرورت نہیں رہتی. اسی لیے آیت خاتم النبیین اس کی تصدیق کرتی ہے, اور الیوم اکملت لکم دینکم اسی کی تائید کرتا ہے کہ ہمارے دین کو ہمارے لیے مکمل کر دیا گیا ہے. اور حضور چمکتا ہوا سورج بن کر افق اعلیٰ پر نمودار ہو چکے ہیں. اور لا تغربوا, اب غروب نہیں ہے. نبیاں ساریاں مگروں, رسولاں ساریاں مگروں, نبی آخر زمان آئے, شریعت دی حکمرانی صدا سوہنی محمد دی. میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 صفتیں اس آیت میں دکھائی ہیں. نبی ہونا, رسول ہونا, شاہد ہونا, بشیر ہونا, نذیر ہونا, اللہ کے اذن کے ساتھ دین کی طرف دعوت دینا, اور چمکتا ہوا سورج ہونا. سبق یاد ہو گیا؟ اب آخر میں ایک تھوڑا سا آپ کو کلام سنا دیتا ہوں اسی کی تائید, اسی موضوع پر. فقیر نے خود لکھا ہے, جس جگہ تے چوندے نے سرکار میری, جس جگہ تے چوندے نے سرکار میری, آندے جاندے رہندے نے سرکار میرے.
جس جگہ تے چاہندے نے سرکار میری آندے جاندے رہندے نے سرکار میری دل دیاں اکھاں نال دسیندے ہر پاسے دل دیاں اکھاں نال دسیندے ہر پاسے اونج مدینے رہندے نے سرکار دل دیاں اکھاں نال دسیندے ہر پاسے اونج مدینے رہندے نے سرکار میری ہر بندے دی قبر دے اندر آوندے نے ہر بندے دی قبر دے اندر آوندے نے تھاں تھاں نظری آوندے نے سرکار میری رب نے آپ سراج منیر بنایا ہے وہ جو آیت میں نے پڑھا تھا رب نے آپ سراج منیر بنایا ہے دنیا نو چمکاؤندے نے سرکار میری سوچ سمجھ کے حاضر ناظر کہنے ہیں سوچ سمجھ کے حاضر ناظر کہندے ہاں شاہد نام صداؤندے نے سرکار میں شاہد گلف سنا نا آیت میں سوچ سمجھ کے حاضر ناظر کہندے ہاں شاہد نام صداؤندے نے سرکار میری ان اللہ زوالی الارض پڑھو بڑی حدیث سنائی اللہ نے سارے زمین میرے لیے سکیڑ دی ان اللہ زوالی الارض پڑھو سوچو کی پہ کہندے نے سرکار میں عرض غلام رسول کریندہ جس ویلے عرض غلام رسول کریندہ جس ویلے جھٹ مدد فرماؤندے نے سرکار میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ایک شعر صلاۃ و سلام کرو اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بز میں ہدایت پہ سلام شمع بز میں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں یا الہی صدقہ زلف رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول سارے دوست ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ کر ثواب کے بلا پیر سائیں کے مل کر دیں تاکہ آخر میں چونکہ ہے ہی ایسال ثواب کی محفل پاک کے بلا ڈاکٹر صاحب کی روح کو ایسال ثواب کیا جا سکے الحمدللہ رب العالمین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلى الله على حبيبه صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اے اللہ کریم جو کلام پاک ہم سب نے پڑھی ہے اس کا ثواب اس سے پہلے جو تلاوت نعت بیان ہویا سب کا ثواب پوری محفل لنگر خیرات کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش کرتے ہیں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل تمام انبیاء اکرام صحابہ اکرام اہل بیت اطہار تمام سلاسل کے اولیاء حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی
ان تمام مقدس ہستیوں کے طفیل بطور خاص اس کا ثواب جناب محترم محمد نذیر صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں۔ لیکن نذیر صاحب کے والدین، مشائخ، اساتذہ، رشتہ دار، احباب سب کو پیش کرتے ہیں۔ جتنے مسلمان جہاں موجود ہیں ان کے گھروں میں سے کسی کے ماں باپ، کسی کے رشتہ دار، احباب، بہن بھائی، اولاد دنیا سے چلے گئے ہوں، یا کسی کے استاد یا مرشد فوت ہو گئے ہوں، سب کو اس کا ثواب پہنچا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے فوت ہونے والے ہر مسلمان کو اب تک سب کو اس کا ثواب پہنچا۔ لیکن اس مقدس محفل کے طفیل بیماروں کو صحت عطا فرما، غریبوں کی غربت کو دور فرما۔ بھائی منظور صاحب کی اہلیہ بیمار بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرما، اور بیماروں کو بھی شفاء کاملہ عطا فرما۔ سب حاضرین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرما، دلی تمناؤں کو پورا فرما، گھر میں خیر ہو، عزت، مال، جان، آل، اولاد، قبر، حشر کی خیر ہو، ہر مسلمان کی خیر ہو، مسلمان کا جہاں پیر ہو وہیں خیر ہو۔ وصلی اللہ۔ اس مسجد کو شاد آباد فرمائے، علامہ محمد شاہد منیر صاحب کو صحت والی، عافیت والی زندگی عطا فرمائے، کہ اولاد میں، گھر میں، باہر میں، مال جان اولاد میں برکت پیدا فرمائے، دین کی خدمت کی دل جمعی کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جن بچوں نے، نذیر صاحب کے صاحبزادوں نے یہ محفل منعقد کی ہے، ان کو بھی دین کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت اللہ کی مخلوق کا بھلا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے حسنین بھائی ہیں، ان کو بھی اللہ کریم صحت والی زندگی عطا فرما۔ جتنے علماء اکرام، حفاظ اکرام تشریف لائے ہوئے ہیں، سب کو اللہ کریم آپ کا آنا قبول فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما، ہمیں ان کا ادب احترام کرنے کی، ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔